الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس بارونق اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور موجودہ دور کی ایک انتہائی اہم ضرورت پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے. منہج اور منہجی انحراف، یعنی قرآن و سنت کو سمجھنے کے معاملے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو طریقہ ہے، سلف صالحین کا دین کو لینے، سمجھنے، عمل کرنے، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا جو انداز رہا ہے، اس سے ہٹ کر ہی اصل میں بدعتیں وجود میں آتی ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات بڑے آسان الفاظ میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی. فہم سلف کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ اس امت کے جو فرقے، اس امت میں جو بدعتی، اس امت میں جو بدعتیں ایجاد ہوئی، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اقراری ہیں، مجمل طور پہ وہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. اصل جو فرق ان کے درمیان ہو سکتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم، سلف صالحین کے منہج، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق لیتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر چل کر قرآن و سنت کو لینے کی بات کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، کتاب مبین ہے، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی قرآن کی تفسیر اگر کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری بدعتوں کے لیے اسی قرآن سے گنجائشیں نکال لیں گے. اس لیے نہیں کہ قرآن میں کہیں نعوذ باللہ گمراہی کی بات. قرآن تو کتاب ہدایت، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. لوگوں کے دل میں، خیالات میں کجی آتی ہے، سوچنے کے انداز میں فرق آتا ہے، سمجھنے کے انداز اگر بدل جاتا ہے، اور استنباط کے اصول اور ضابطے اگر بدل جاتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہو کر بھی یہ لوگ اس سے اپنی بدعتوں کے لیے گنجائش پیدا کر لیتے ہیں. سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن کو سمجھانا چاہے
وہ قرآن سے اپنی بدعت کو دلیل دے سکتا ہے. اور یہی معاملہ کوئی آدمی قرآن و سنت کو لیتا ہے، قرآن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی لیتا ہے، لیکن قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے، اس کو اپنانے عمل کرنے اور اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت، اور ان سب سے پہلے قرآن و سنت کو لینے کے جو اصول اور ضابطے صحابہ تابعین کے پاس تھے، ان اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کو لیتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے صحیح راستے پر ہی قائم رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب وجہ یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہدایت کے آ جانے کے بعد جو رسول کے راستے سے اختلاف کرتا ہے، اصبح الرسول فی شق وهو فی شق، اللہ کے نبی اور آپ کی ہدایت ایک جگہ اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جگہ دوسرے حصے میں آ جائے، اسی پہ بس نہیں کیا. کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے. وہی ہدایت، وہی کتاب ہدایت، وہی ہدایت لسان نبوت سے آنے والی ہدایت، لیکن اسے لینے کا طریقہ سبیل المؤمنین نہ ہو، اس پر چلنے کا طریقہ مومنوں والا نہ ہو، منہج سلف صالحین والا نہ ہو، طریقہ صحابہ تابعین تبع تابعین والا نہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے، یہ دین بظاہر لوگوں کی جھولی میں ہو کر بھی دین سے ان کا رشتہ باقی نہیں رہ جائے گا. آپ جانتے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیت ہے، ان الحکم الا للہ یہ کلام اللہ ہے. یہی آیت خوارج نے اپنے لیے دلیل بنائی، بلکہ اسی آیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی بدعت کو قائم کیا. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب ان پہ حجت قائم کی تو جن بنیادوں کو سامنے رکھ کر ان کی غلطی کو واضح کیا وہ یہی تھی کہ دیکھو کلام اللہ پڑھ تو رہے ہو، لیکن کیا اس کا معنی ابو بکر عمر کے بعد کے سے لے کر یہ جو صحابہ کی جماعت ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اس معنی کے سمجھنے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ اور جب تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہے تو تمہارے گمراہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی جن کو دین سمجھایا وہ سارے کسی اور طرف ہیں، تم کسی اور طرف کھڑے ہو. حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت پر عمل کرنا. ایک دور تھا جب یہاں تقلید کا بول بالا تھا، یہاں لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت نہیں پیش ہوتی تھی، یہاں لوگوں کے سامنے حدیث رسول نہیں پیش ہوتی تھی، یہاں لوگوں کے سامنے حدیث پوچھی جاتی، دلیل کے نام پہ حدیث کا مطالبہ ہوتا یا حدیث سنائی جاتی تو لوگ یہ کہتے تھے مارا بحدیث چیکار گر قول امام داری بیار. بھئی ہمیں حدیثوں سے کیا لینا دینا ہے، امام صاحب کا کوئی قول ہو تو لا کر بتاؤ. یہ ایک دور وہ تھا یہاں قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کو بھی گمراہی قرار دیا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ دعوت اہل حدیث کی اللہ کے فضل و کرم کے بعد برکت ہے دعوت اہل حدیث کی کہ آج ایک بدعتی بھی اپنی بدعت کے لیے قرآن یا حدیث کا حوالہ دینے پہ مجبور نظر آتا ہے. آج جب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ قرآن اور سنت کے نام سے سب جڑے نظر آتے ہیں تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی وہی بات پھر یاد کیجیے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ اکثر لوگ قرآن اور سنت سے نسبت اور تعلق کے معاملے میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر یا مجمل طور پر آپ سے موافقت کر لے جائیں، لیکن فرق جو ہوگا وہ فرق اس بنیاد پہ ہوگا کہ قرآن اور سنت کو تم نے کس منہج پہ چل کے سیکھا، کس انداز سے چل کر تم نے سیکھا. کیا تم جو قرآن کا معنی بتا رہے ہو یہ وہی معنی ہے جو نبی نے سمجھ کر اپنے صحابہ کو سمجھایا، یا تم جو معنی حدیث کا بتا رہے ہو کیا یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اور اللہ کے نبی کی اس مراد کو صحابہ نے سمجھا ہے. قربان جائیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ اہل علم نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ. کہتے تھے میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے پاس سے جو کتاب آئی ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. اور تیسری بات کہتے علی مراد اللہ، اللہ کی جو مراد ہے اس مراد کے مطابق ہی میں ایمان لاتا ہوں. وآمنت برسول اللہ،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی حدیث ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، علی مراد رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشا کے مطابق ایمان لاتا ہوں۔ یاد رکھنا، قرآن پہ ایمان اللہ کی مراد کے مطابق، رسول اللہ کی حدیث پر ایمان اللہ کے نبی کی مراد کے مطابق، یعنی یہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ قرآن کے الفاظ لے لیے، حدیث کے الفاظ لے لیے، ان الفاظ کے ساتھ ان کا معنی ہے، ان کا ایک مفہوم ہے، اللہ کی ایک مراد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک منشا ہے۔ اس مراد اور منشا کے مطابق قرآن و سنت کو لینا اصل میں یہ ہے قرآن و سنت پر ایمان لانا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا اصل میں یہ ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنا۔ اسی لیے بھائیو، یہ بات آپ کے پاس کسی دلیل کے محتاج نہ رہے، کسی شک و شبہ سے بالا تر رہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی جب بات ہم اور آپ کریں تو قرآن و سنت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سمجھ اور ان کے منہج کے مطابق لیے جانے چاہیے، اسی کے مطابق سمجھے جانے چاہیے، اسی کے مطابق ان پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ان کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، اس بنیادی مسئلے کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد منہجی انحراف جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دین لینے کے معاملے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ چلا جائے، غیر عالم سے علم لیا جائے، بدعتی سے علم لیا جائے، غیر معتمد آدمی سے علم لیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ دین پر ویسے سمجھا جائے دین کو جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا۔ آپ معلوم کریں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ تفسیر پڑھتے ہیں، آپ احادیث پڑھتے ہیں یا احادیث سنتے ہیں، کتابیں آپ کی پہنچ میں ہیں، آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو جہاں قرآن کی آیت کی تفسیر میں آیت کا ذکر کرتے ہیں، آیت کی تفسیر میں حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں، وہی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کسی صحابی کا قول، کسی تابعی کا قول، تبع تابعین میں سے کسی کا قول ضرور ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آیت کا جو معنی کسی دوسری آیت کی روشنی میں، آیت کا معنی کسی حدیث مبارک کی روشنی میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا اپنا نکالا ہوا معنی و مطلب ہے، یہ وہی معنی ہے جو فلاں صحابی نے بتایا، یہ وہی معنی ہے جو فلاں تابعی نے بتایا، یہ وہی مفہوم ہے جو فلاں تبع تابعی نے سمجھا۔ مفسرین کے پاس جو تفسیر بالمنقول یا بالمأثور کا منہج ہے، اس منہج میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اس سلفی منہج کی پوری پابندی کی ہے۔ اللہ کے کلام کی تفسیر قال اللہ قال الرسول کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں کرنا ان کے منہج کا ترہ امتیاز۔ اور جہاں تک حدیث مبارک کی بات، صحیح بخاری آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تو حدیث بیان کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، دوسرا اس پر ایک عنوان باندھتے ہیں، اور عنوان اصل میں استنباط ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے جو اس حدیث سے وہ ماخوذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو، ترجمۃ الباب یا عنوان یا جو مسئلہ امام بخاری بیان کرتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اپنی سند سے پوری حدیث ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی نہ کسی صحابی کا، تابعی کا یا کسی تبع تابعین میں سے کسی کا قول ضرور اکثر نقل کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث سے یہ جو مسئلہ میں مستنبط کر کے بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف میں نہیں سمجھ رہا ہوں، یہی معنی، یہ اس معنی سے قریب تر بات مجھ سے پہلے فلاں صحابی نے کہی، مجھ سے پہلے فلاں تابعی نے کہی، مجھ سے پہلے تبع تابعین میں سے فلاں نے کہی ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان بہت سارے اقوال نقل کیے۔ حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیے گا، جو آدمی دین کے سمجھنے میں صحابہ کی سمجھ کا اعتبار نہیں کرتا یا صحابہ کی سمجھ سے اختلاف اس معنی میں کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کے منہج سے اس کا ٹکراؤ ہو، تو پھر اس آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے حضرت علی کے پاس کچھ لوگوں نے خوارج کا مقدمہ رکھا تو کہا کہ اے علی آپ بتائیے، یہ لوگ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ان الحکم الا للہ، یہ تو قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا
کا कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, बात सच्ची है लेकिन इनकी मुराद बातिल है। ये कलामुल्लाह गलत नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन इस कलाम से जो माना, जो मुराद, जो मंशा, जो मफहूम, जो मतलब ये समझ रहे हैं, ये वो मतलब नहीं है जो अल्लाह ताला की मुराद है। इनकी मुराद बातिल है। जो हक मुराद है वो इनके साथ नहीं, दूसरे सहाबा के साथ है, जो इनमें से जिनमें से कोई इनके साथ तुम्हें खड़ा हुआ नजर नहीं आता। हाज़िन गिरामी कद्र, दीन को समझने के बाद दीन पे अमल करने का भी मुआमला है। दीन के किसी एक हिस्से को ले लेना, इबादत को ले लेना, मुआमलात को ज़ाये कर देना, मुआमलात में अच्छे होना, इबादतों से गफलत बरतना, या मुआमलात लोगों के साथ अच्छे हो लेकिन ज़ाती अखलाक आदमी का अच्छा ना हो, आदमी का ज़हन अच्छा ना हो, मोमिनों के लिए उसका दिल पाक ना हो। इस्लामी शरीयत की नज़र में यह भी मनहज से इख्तिलाफ का बाब है कि अमल के मैदान में सहाबा ने जिस तरह मुकम्मल दीन को अपनी जिंदगियों में अपनाया, हमें भी मुकम्मल दीन को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। किसी एक मैदान में सलफ के मनहज के पैरोकार हो जाओ, दूसरे मैदान में सलफ के मनहज से एराज करो, ये मनहजी गलती का एक और बाब है। और चौथा मरहला मैंने कहा, इस दीन की तबलीग और नशर इशाअत का आता है। इस दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का आता है। वो तदरीस की शक्ल में हो, वो खुतबात की शक्ल में हो, वो तालीम की शक्ल में हो, वो दावत और तबलीग की शक्ल में हो, अल्लाह के दीन को तहरीर और मकालात के जरिए दूसरों तक पहुंचाने की बात हो। इसमें भी सहाबा का एक तरीका, एक मनहज है। सहाबा ने दीन को पहुंचाने में एक लिहाज रखा है। सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद को मुकद्दम रखते हैं। आप कितने ऐसे खतीबों को देखेंगे, कितने ऐसे वाइजों को देखेंगे, बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं लेकिन इनकार मुनकर की जुर्रत जिंदगी में उनको नहीं होती। ये सहाबा का मनहज नहीं है कि आप सिर्फ मीठी मीठी बातें बोला करें। यूट्यूब पर आपको ऐसे दसियों लोग मिलेंगे, आप में से भी अक्सर लोग उन सबको सुनते भी होंगे। आप समझा करो, मीठी मीठी से बातें करना ये इस्लामी शरीयत की तालीम का एक बाब है, लेकिन मीठी बातों के साथ इलाज के लिए वो कड़वी गोली खिलाना पिलाना जिसे इनकार मुनकर कहा जाता है, ये इस्लामी शरीयत का बड़ा अहम बाब है। तबलीग इस्लाम, तालीम इस्लाम, तफहीम इस्लाम, तदरीस इस्लाम, ये जो बाब है ना, इसमें सलफ के मनहज का पूरा एहतमाम करना पड़ेगा। इनकार मुनकर में भी जो मुनकर जिस दर्जे का है, जिस मुनकर का जो मुकाम है, जिस मुनकर की जो हैसियत है और जिस मुनकर का जो दायरा है, उस दायरे में उस मुनकर का इनकार करना, ये सलफ के मनहज का तरीका, सलफ के मनहज का तुर्रा इम्तियाज है। जो आदमी इन तमाम बारीकियों और जुज़इयात में सलफ सालिहीन के मनहज की पाबंदी नहीं करता, या तो सिर्फ इनकार मुनकर करता है, या सिर्फ अमर बिल मारूफ करता है, या अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दोनों करता है, लेकिन तरीका सलफ सालिहीन वाला नहीं, अंदाज सलफ सालिहीन वाला नहीं, उस्लूब सलफ सालिहीन वाला नहीं, अखलाक सलफ सालिहीन वाला नहीं है, तो फिर आप समझ लेना ये भी मनहजी इनहिराफ का एक बहुत बड़ा बाब है। हाज़िन गिरामी कद्र, ये कुछ मुजमल बातें थी जिनको मुझे आपके सामने मनहजी इनहिराफ के हवाले से बताना था कि सलफ सालिहीन के मनहज की पैरवी किस किस मरहले में जरूरी है और मनहजी इनहिराफ कहाँ कहाँ से दर आता है। लेकिन मैं अपनी अगली गुफ्तगू में एक बड़ी अहम बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप यूं समझिए, इस उमूमी गुफ्तगू के बाद एक बहुत ही खास मौजू, एक खास पहलू मनहजी इनहिराफ से जुड़ा हुआ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हजरात व ख़वातीन इसको आज सुने, समझें, गौर करें अपने गुजरे हुए कुछ सालों पर और देखें अपने समाज को, ये गलती, ये गुमराही हमें कहाँ कहाँ नजर आती है। हाज़िन गिरामी कद्र, मनहजी इनहिराफ असर हाजिर में खास तौर पर, और ऐसा नहीं कि असर हाजिर ही में, माजी में भी हुआ है, लेकिन असर हाजिर में भी जिन दरवाजों से मनहजी इनहिराफ लोगों के अंदर दाखिल होता है, उनमें से एक बड़ा ही खतरनाक बाब है, एक बड़ा ही खतरनाक मैदान है जिसकी तरफ हम और आप अक्सर तवज्जो नहीं दे पाते हैं, और अक्सर हम में से बहुत सारे भोले भाले भाई उसका शिकार भी हो जाते हैं। और वो क्या है? जुल्म और जालिम और मजलूम की पीठ पर सवार होकर मनहजी इनहिराफ हमारे दिलो दिमाग पे कब्जा करता है। जुल्म, जालिम और मजलूम से हमदर्दी का मौजू एक ऐसा मौजू है कि इस पर सवार होकर मनहजी इनहिराफ मेरे और आपके दिलो दिमाग पे कब्जा करता है। और आज के हमारे अपने ये जो भाई आज यहाँ बैठे हैं, आप अपने आप को मुहासबा करके देखो
کہیں نہ کہیں آپ بھی کسی مرحلے میں ضرور اس کا اثر قبول کیے ہو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی کیسے غیر شعوری طور پر یہ انحراف ہمارے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسلامی شریعت کی تعلیمات ظلم کے سلسلے میں، ظالم کے سلسلے میں اور مظلوم کے سلسلے میں بڑی واضح۔ جہاں تک ظلم کی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو خود اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے، اور اس کے بعد تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیم دو ٹوک ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ پہلی بات، جہاں تک ظالم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں کے مددگار بن کے کھڑے ہو۔ صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم کرنے سے روک لو، تمنعہ من الظلم، اسے ظلم کرنے سے روک لو۔ اسلامی شریعت کی تعلیم ظالم کے سلسلے میں بھی واضح ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نے واضح الفاظ میں ہم اور آپ کو پڑھا دیا، سکھا دیا نبی کی زبانی کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو۔ اگر صاحب اختیار و اقتدار ہو، طاقت کے سہارے اس کے ظلم کو روکو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں یا اس کا امکان نہیں ہے تو پھر کم سے کم اپنے دل سے اس کا انکار کرو، ظلم سے روکو، ظالم کو روکو۔ یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا، اور اللہ کے نبی نے اس معاملے میں اپنی عملی زندگی میں نمونے پیش فرمائے، صحابہ نے نمونے پیش فرمائے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اگلی بات، مظلوم کی مدد کیسے ہونی چاہیے؟ مظلوم کی مدد ایسے ہونی چاہیے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے تو یہ خود مظلوم کی مدد ہے، اور اگر ظالم کو ظلم سے روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر اس ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کے چنگل سے اسے نکال باہر لانا، اسے دور لے آنا، اسے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے سے بھی عاجز یا قاصر ہو کسی بھی وجہ سے، جیسے خود اللہ کے نبی کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مکہ کے مشرک ابتدائی زمانے میں جب ظلم کیا کرتے تھے، بہت سارے مسلمان بیچارے تڑپ کر رہ جاتے لیکن مدد کرنے سے قاصر تھے۔ اسلامی شریعت نے کہا اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے کہ تم مظلوم کی مدد نہیں کر پا رہے ہو تو آخری درجہ کم سے کم یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کیا کرو، ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات، حاضرین گرامی قدر، ظلم، ظالم اور مظلوم کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات واضح، لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس ظلم کی داستان یا مظلوم کے معاملے میں منہجی انحراف کہاں سے داخل ہوتا، یہ اصل میں آج خصوصی میرا پیغام آپ کے نام ہے۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو فطری طور پہ حرام بھی کیا ہے تو لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ بھی بنایا، اور اسی لیے جو انسان فطرت سلیمہ پہ باقی ہے، وہ دین پر نہ ہو، دین اسلام پر نہ بھی ہو، تب بھی وہ آدمی ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ اس کی ہمدردی ہوتی، مظلوم کے ساتھ اس کی ہمدردی ہوتی، مظلوم کے ساتھ سارے انسانوں کے انسانیت کی بنیاد پہ دل جڑے ہوتے ہیں۔ اور آج یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ ہمدردی مظلوم کا حق ہے، یہ ہمدردی انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہمدردی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک بڑا اہم باب ہے کہ ہمارے دلوں میں مظلوم کے لیے ہمدردی ہو، اور جیسے میں نے کہا ہم سے جو مدد ہو سکے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن تاریخ اسلام اس بات پہ گواہ، اور ماضی قریب کے بہت سارے معاملات گواہ ہیں، مظلوم کی ہمدردی کے نام پر لوگوں کے دلوں میں ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے، ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بہت سارے گمراہ لوگ، بہت سارے بدعتی لوگ، بہت سارے منحرف لوگ، بہت سارے ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ
اسی ہمدردی کے دروازے سے آپ کے دل میں اپنی بدعت داخل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اپنی گمراہی داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک باب ہے، بڑا خطرناک دروازہ ہے۔ کہا جاتا ہے بالمثال یتضح المقال، بات شاید پوری طرح آپ کے سامنے واضح نہ ہو، اگر کچھ مثالیں نہ دوں، وہی کچھ مثالیں آج آپ کے سامنے دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ کو رافضیت یہ کیسے ملت اسلامیہ میں داخل کی گئی، کس دروازے سے رافضیت کو داخل کیا گیا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں نے صحابہ کے مقابلے میں یا صحابہ کے سامنے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کے اظہار کو دروازہ بنایا پائے۔ شروع میں ان سے محبت کی بات کی، اور پھر محبت کے نام پر ذرا آگے بڑھے تو ان کو کہا ان آل بیت رسول کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، آل بیت رسول کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، خاندان رسول کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اور خاندان رسول مظلوم ہو اس سے زیادہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں شیعہ بننا چاہیے، انصار بننا چاہیے، آل بیت کے مددگار بننا چاہیے۔ آل بیت کو زبردستی مظلوم ثابت کیا، حالانکہ وہ مظلوم نہیں تھے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی کی محبت کو آل بیت رسول میں تلاش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد آپ کے گھرانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا کرو۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، لیکن ظالموں نے پہلے جھوٹ کہا، صحابہ پر ظلم کہا، آل بیت پہ ظلم ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا ہمیں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور مظلوموں سے ہمدردی کے نام پہ رافضیت کے بیج بوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا وہی مظلوم کے ہمدردی، مظلوم کے ساتھ ہمدردی یا ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا نعرہ یہی ظاہر تھا۔ اسی ظاہر کے پیچھے وہ رافضیت کا بیج بویا گیا جو تاریخ اسلام میں ایک ایسا ناسور بنا ہوا ہے، آج تک ملت اسلامیہ اس کا قرض چکا رہی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانے آئندہ جا کر کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، سمجھیں کس طرح مظلومیت کے ہاڑ میں یہ بدعت کو فروغ دیا گیا، یہ تاریخ اسلام کی گواہی ہے، اور یہ ماضی کی کہانی نہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں فیس بک پر ہو، یوٹیوب پر ہو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ملک کے بھی ہیں، پڑوسی ملک کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت نامور بھی ہیں، ذرا گم نام بھی ہیں، ذرا کم نام بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی یہی وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ آل بیت کی محبت کے نام پہ، آل بیت کی مظلومیت کے خلاف ان کے مددگار بننے کے نام پہ رافضیت کے لیے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مظلوم اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے نام پر، جو کہ حق بجانب ہے مسئلہ اپنے آپ میں، اصولی طور پہ مسئلہ شریعت میں صحیح ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ آل بیت کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا جب انہوں نے بات کہی تھی، اور بعد کے دور میں نواصب وجود میں آئے، نواصب وجود میں آئے، ناصبیہ وجود میں آئے تھے، تو اہل سنت نے جہاں رافضیوں کے خلاف محنت کی، وہی نواصب کے خلاف بھی محنت کی۔ رافضیت کو بدعت کہا، ناصبیت کو بھی بدعت کہا، اہل سنت نے وہ توازن برقرار رکھا۔ لیکن آج کا وہ دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی آل بیت سے محبت اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے نام پر رافضیت کے لیے ہمارے سماج میں دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آل بیت سے محبت اور آل بیت کے دفاع کے نام پر رافضیت کے دروازے کھول کر ہمارے اور آپ کے اندر یہ بدعت داخل کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہوئی، چلیے میں آپ کے سامنے معاصر دور کی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، اور یہ بات کہنے میں کوئی ذرا برابر بھی جھجک نہیں کہ آج کے دور میں، اس دور میں، یہ جو ہمارا اور آپ کا معاصر دور ہے، پچھلے 50 سال کی اگر تاریخ بات کریں، جس قدر زیادہ مسلمان اس دنیا کے اندر مظلوم ہے، اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کسی اور قوم پہ نہیں ہوا، نہیں ہو رہا ہے۔ بڑی واضح بات ہے، ساری دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے، اور انصاف پسند لوگ غیر مسلم ہو کر بھی اس کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی یہ سچائی ہے، ملک کے باہر بھی یہ سچائی ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں،
اور ظلم کرنے والی بہت ساری حکومتیں بھی ہیں اور بہت سارے افراد بھی ہیں اور بہت سارے سماج کے طبقات بھی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ایک لمبی داستان، اور کیسا کیسا ظلم، جان و مال کے اعتبار سے، عزت و آبرو کے حساب سے، حقوق کے اعتبار سے، اور اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے، قرآن کی توہین کے ذریعے، کعبۃ اللہ کی تعظیم کو مکدر کرنے کے ذریعے، اور نعوذ باللہ رب ذوالجلال کی شان میں گستاخیوں کے ذریعے، یہ سارے وہ راستے ہیں جن راستوں سے اسلام اور مسلمانوں پہ اس دنیا کے اندر اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ظلم ہوا اور ہو رہا ہے۔ اور آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم مظلوم بھی ہیں اور دنیا کے سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ظالموں سے دستبرداری کا اعلان بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے جتنی توفیق دی کوشش کرتے ہیں کہ ظالموں کے ہاتھ پکڑیں۔ لیکن بات جو میں اپنے موضوع سے متعلق کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائیو، عصر حاضر میں یہ جو مظلومیت کا ماحول ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، پھر سے ایک مرتبہ وہی مظلوموں کے ساتھ ہمدرد جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں داخل کیے جا رہے ہیں، اس کا وائرس ہمارے اندر اتارا جا رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اندر بٹھائی جا رہی ہیں باتیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے نام پر، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے نام پر بدعتوں کو، گمراہیوں کو ہمارے اور آپ کے اندر پروسا جا رہا ہے۔ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کیسے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، مغربی حکومتوں کی جو آپسی وہ پراکسی جو رنگیں چلتی رہتی، بین الاقوامی سیاست ہے، ساری دنیا جانتی، اور اس ساری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں عیسائیوں نے، عیسائی ممالک نے ماضی قریب میں، اور یہودیوں نے حال میں بھی، ماضی میں بھی، اور ابھی بھی آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں مسلمانوں پہ کہاں کہاں کیسے کیسے ظلم کیا۔ اب اس ظلم کے خلاف لڑنے کے نام پر ایسی بہت ساری تنظیمیں کھڑی ہوئی جنہوں نے کہا ہم ظالموں سے لوہا لیں گے، ہم ظالموں سے لڑیں گے، ہم ظالموں کو روکیں گے، مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اللہ کے بندو، بات جو سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ سکو، غور کرو تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا، اسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے نام پر سماج کے اندر تکفیری فکر کو رواج دیا گیا، تکفیری فکر کو ٹھوسا گیا، تکفیری افکار کو داخل کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نام لے کر کہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے، آج بھی اگر کہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے، آپ کو معلوم ہے اسامہ بن لادن نے جس وقت امریکہ یا دوسرے ممالک کے خلاف ایک محاذ کھول کے رکھا ہوا تھا، اس موقع پر وقتاً فوقتاً اسامہ بن لادن کے یوٹیوب، معاف کیجیے، الجزیرہ چینل پر یا دوسرے چینلوں پر بہت سارے ویڈیو آیا کرتے تھے، اس میں وہ امریکہ یا دوسرے ممالک کا نام لے کر، یہود کا یا پھر نصارہ کا نام لے کر ان کے ساتھ جنگ کا اور ان کے خلاف برات کا اعلان تو کرتا ہی تھا، لیکن اس بندے نے ایک کام اور کیا، اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، ہر بیان میں تقریباً، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر بیان میں تقریباً جہاں یہ ہوتا کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا تھا منافقین اور مرتدین سے بھی ہم لڑیں گے، منافقین اور مرتدین سے بھی ہم لڑیں گے۔ یہ منافق کون ہے؟ یہ مرتد کون ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ہے وہ خارجی فکر، تکفیری فکر، جو ظلم کی پیٹھ پہ سوار ہو کر مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے نام پہ، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے نام پہ ہمارے دل و دماغ میں پروسی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، ان کی تنظیموں کے ساتھ نہ کھڑا ہو، وہ منافق ہے، اور جو حکمران، مسلم حکمران ہیں، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں یا پھر ان کے بین الاقوامی حکومتوں کے ساتھ معاہدے ہوں، تو معاہدے اللہ کے نبی نے بھی کیے تھے یہودیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ ان ساری تفصیلات کو نظر انداز کر کے کہا یہ معاہدے نہیں، یہ کفار کی دوستی ہے، اور کفار سے دوستی کرنے والے سارے کافر ہیں، سارے مرتد ہیں، اور اسی نام پہ مظلوم کی پیٹھ پہ سوار ہو کر مظلوموں کے تئیں جو ہمدردی ایک سماج کے عام انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، اس ہمدردی پہ سوار ہو کر تکفیری فکر کو بویا گیا، اور آج اس کا نتیجہ ہے، آپ دیکھو دنیا میں ہر طرف آپ کو ایسے
گلی گلی میں ایسے نوجوان ملیں گے جو دھڑلے سے تکفیری فتوے دیتے ہیں، منافقت کے حکم لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تکفیر اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ اپنے طور پہ کسی پہ آسانی سے ایسے کفر کا فتویٰ لگا دے، نفاق کا حکم لگا دے۔ لیکن یہ بدعت، یہ گمراہی، یہ خلل، یہ منہجی انحراف آیا ہمارے سماج میں جھڑ پکڑا، اور آج میں کہوں بہت سارے ہمارے بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے بھی ہیں لیکن اس فکر سے پوری طرح سے متاثر بھی ہیں۔ اہل حدیث اپنے آپ کو مانتے بھی ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ منہج کا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بات میں ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو ہم حکمرانوں کی کاسا لیسی کرنے والے ہو جائیں گے، حکمرانوں کے غلام ہو جائیں گے، حکمرانوں کے نوالوں پہ پلنے والے ہو جائیں گے۔ نہیں اللہ کے بندو، اہل سنت ہمیشہ وسطیت پہ رہتے ہیں، وہ درمیان رہتے ہیں۔ نہ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جو ان حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور نہ ہی حکمرانوں کی غلطیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اہل سنت ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن کاسا لیسی کرنا، حق بات کہنے سے پیچھے ہٹنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو یہ منہج سمجھنا پڑے گا، آپ کو بیٹھ کر علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے نام پہ گھسپیٹ کرنے والی فکر میرے اور آپ کے دین و ایمان پہ اس آسانی سے ڈاکہ نہیں ڈال سکتی، ہماری اور آپ کے ان نوجوانوں کی سوچ کو تکفیری فکر میں نہیں ڈال سکتی، ہمارے اور آپ کے سماج میں تکفیری فکر یہاں سے جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ حاضرین گرامی، اسی فکر کا یہ میں نے کہا نا، منہجی انحراف معاصر دور میں جن دروازوں سے داخل ہو رہا ہے ان میں سے یہ بڑا اہم باب ہے ظالم مظلوم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی بات۔ اس کا ایک مظہر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا فلسطین کے تناظر میں، آپ کو بتاتا ہوں۔ فلسطین تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت کا اتنا بدنما داغ ہے انسانیت کی پیشانی پر، تمام عدل و انصاف کے علمبرداروں کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ اس فلسطین کے اندر اس قسم کا ظلم انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں شاید کوئی قلم ہو، شاید کوئی زبان ہو جن مظلوموں کی مظلومیت کی صحیح تصویر کشی کر سکے، صحیح معنوں میں آپ کو بتا سکے کہ ان مظلوموں پہ کیا گزری اور کیا گزر رہی ہے۔ لیکن بات یاد رکھنا، یہاں جب بھی بات کی جا رہی ظالم، ظلم اور مظلوم کے سلسلے میں، شریعت اسلامیہ کے جو جتنی باتیں، ان ساری باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، ان مظلوموں کی مدد کرنے کے نام پہ آپ کو معلوم ہے ایران نے آواز دی، ہم مددگار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ساری دنیا والوں نے اب توحید اور شرک کے مسئلے کو بھلا دیا۔ اب یہ نوجوان ایسے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ہمدردی کے نام پہ صرف ایک آواز، دعویٰ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ اگر واقعی دلچسپی رکھتے ہیں پڑھ کر دیکھیے، وہ جو صرف ہوائی کاغذی بیان دیتے ہیں، وہ جو صرف اعلان کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کام کرنے والے حقیقی لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو صحیح معنوں میں اگر نگاہ بصیرت ہی نہیں، بصارت ہی کم سے کم کھلی رکھو، تب بھی کھلی آنکھوں نظر آ سکتا ہے۔ لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اس وقت فلسطین کے ساتھ ایران ہی کھڑا ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، بالفرض سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سیاست پہ بات نہیں کر رہا ہوں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ واقعی وہی کر رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا شرک توحید میں بدل جائے گا، ان کے اندر پایا جانے والا شرک توحید میں بدل جائے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت، سنت رسول سے محبت میں بدل جائے گی، صحابہ کی تکفیر کا مسئلہ، صحابہ کو کافر کہنے والے، ماں عائشہ اور دیگر سب کے حق میں گستاخی کرنے والے، یہ ظالم کے اپنے جرم ان کا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہی کھلواڑ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ اس کا کھلونا ہے۔ لوگ آپ کی عقلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کی سوچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے دین و ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مظلوم کے ساتھ فلاں کھڑا ہے، اس لیے ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، اور یہ انفرادی سطح پہ نہیں، تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں، وہ جو اقامت دین کے نام پہ کام کرنے کی بات کرتی ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں دین کیا ہے؟ اللہ کی توحید نہیں، نبی کی سنت نہیں، صحابہ کا ایمان محفوظ نہیں، اور کون سا دین قائم کرو گے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ اللہ کے بندو سمجھو، دیکھو تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا رخ، میں نے کہا نا، ظلم، ظالم اور مظلوم کے نام پہ جو فتنے ہمارے درمیان گھس رہے ہیں، جو منہجی خلل آ رہا ہے، اس کو پہچانو۔ لوگوں نے یہ کہا سب سے زیادہ
सऊदी अरब को निशाना बनाया। सऊदी अरब उसकी अपनी पॉलिसियां, एक मुल्क सियासत, उससे हम परे बात करेंगे ताकि मौजू पे रुक कर बात हो, बात ज्यादा फैले नहीं। सऊदी अरब के सिलसिले में यह कहा, सऊदी अरब ने कुछ मदद नहीं की। अल्लाह के बंदो, बोलने से पहले जरा मालूम तो कर लो, जो मालूम नहीं मत बोला करो, जरा देखो कौन मदद कर रहा है, किस सतह पे कर रहा है। लेकिन चलो मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, मान लो सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए एक बात, यह दावा पहले ठोका गया कि सऊदी अरब ने मदद नहीं की, और उसके बाद बात सऊदी अरब पे नहीं रुकी, तौहीद की दावत को लोगों ने निशाने पे ले लिया। बात फलस्तीन में जुल्म की होती है, लोग सलफी दावत को निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया। मान लो जरी देर के लिए, चलो सारे दावे तुम्हारे तस्लीम, बगैर किसी इख्तिलाफ के मान लेते, चलो तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया। लेकिन सवाल यह है, वहां मजलूम की मदद ना करे तो क्या तौहीद शिर्क में बदल जाएगा? इत्तिबाए सुन्नत का इतना अजीम काम जो पूरी इंसानी तारीख में तुर्र इम्तियाज है, जमात अहले हदीस का, सलफी दावत का, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। लोगों ने सलफी दावत को निशाना बनाया, तौहीद की दावत को निशाना बनाया, सलफियों को निशाना बनाया। सहाबा कराम और उससे आगे बढ़कर, हासिन गिरामी, मैं बात करता जाऊं तो इतनी तफसीलात हैं कि वक्त काफी नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि असर हाजिर में मनहजी इनहिराफ कहां कहां से हम और आपके अंदर दाखिल हो रहा है, इसको हम और आपको पहचानना चाहिए। और यहीं से कितने ने भी दाखिला लिया, मनहजी इनहिराफ ही से उसका भी ताल्लुक है। कहा ये जितने उलमा हैं, जितने उलमा यानी सलफी उलमा, मसलक अहले हदीस से वाबस्ता उलमा, ये मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि हमारे भाई कट रहे हैं, मर रहे हैं, फुला हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का फजल करम है, सलफी उलमा किराम किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी में, सहाबा ताबीन तबे ताबीन के मनहज की रोशनी में, और ये मनहज अगर समझना है, सही मुस्लिम का किताबुल इमारा एक मरतबा पढ़ लो। इस्लाम ने हमें सिखाया है, जालिम हुक्मरान, गुनहगार हुक्मरान, हत्ता के ऐसे मौके पे मुसलमानों की मदद से हाथ खींच लेने वाला हुक्मरान ऐसा भी है, उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए, किताब और सुन्नत की के अंदर उसका वाज़ेह पैगाम हमें दिया गया, वाज़ेह तौर पे हमें पढ़ाया गया। सहाबा ताबीन तबे ताबीन ने इस सिलसिले में अमली नमूना पेश किया। हम नमाज में सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली भी कहते हैं, तो हम यहाँ हुक्मरानों के साथ मामला करने के बाब में भी इसी मनहज के कायल है कि किताब और सुन्नत की जो तालीमात होगी हम उसकी पैरवी करेंगे। कि आम आबादी के खिलाफ तुम अपने तौर पे जंग का ऐलान करो या किसी किस्म की शरपसंदी शरंगेजी वाली फिक्र से वाबस्तगी रखो, लोग तुम्हें शिकार करना चाहते, तुम नौजवानों के जज्बात का इस्तेहसाल करना चाहते, इन्हीं जुल्म के हादिसात और वाक़ियात के सहारे तुम तक पहुंचकर तुम्हारे साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि तुम कुछ करो ना करो, तुम पर कब्जा कर लिया, तुम्हें पकड़ लिया जाता है, जेलों में ठोस दिया जाता है। आज मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये सच है, और हम आज ये बात कहते हैं, हुकूमत को चाहिए, अदालतों को चाहिए कि ये जो बेगुनाह खामखा के झूठे इल्जामों में फंसाए गए बहुत सारे लोग हैं, जिनको जेलों में ठोसा गया, बिला मुबालगा हजारों की तादाद में, बल्कि बाद हजरात ने तो लाखों की तादाद में नकल किया, मुल्क के जेलों में ठुसे हुए नौजवान हैं, इनके मुकदमों की तहकीक की जाए और उनको आजाद किया जाए, किसी से उनकी जिंदगी छीन लेना ये कोई इंसाफ नहीं। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये भी तो सोचो, इसका मौका दिया किसने, इसका मौका दिया किसने? उसी फिक्र ने ना, जिसने मजलूमों के साथ खड़े होने के नाम पे बाज लोगों के अंदर जज्बातियत पैदा की। अब इन नौजवानों ने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन इन जज्बाती किस्म की बातों में, जज्बाती किस्म की बातें होने वाली मजलिसों में या ऐसे लोगों से रवाबित रखे, तो उसके नतीजे में हुकूमत में, एजेंसियों की नजर में आए भी और पकड़े गए भी और जेलों में ठोसे गए भी। अल्लाह के बंदो, तुमने आखिरत तो गंवाई ही, अपनी दुनिया। इसीलिए अल्लाह के बंदो, सही मनहज पे चलकर दीन को सीखा करो। सहाबा के मनहज की रोशनी में दीन सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, अमल करोगे, करवाओगे, ये दीन सारी दुनिया के लिए रहमत है। यकीनन ये सारी इंसानियत पे हुज्जत कायम करेगा और ये पैगाम सारी इंसानियत को देंगे कि याद रखना, अगर ये दीन तुमने नहीं अपनाया, नहीं कबूल किया, हम तो पहुंचा गए, तुमने अगर कबूल नहीं किया तो अल्लाह के पास हमेशा की जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगी। लेकिन अगर तुम ये नहीं कबूल करते, इस्लाम ला इकराह फी दीन कहता है, जबरदस्ती किसी से मनवाने का इस्लाम कायल नहीं है। और ये भी नहीं कहता जो ईमान ना लाए उसको कत्ल कर दो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है।
اسی لیے اللہ کے بندو، بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہماری یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح منہج کے مطابق پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، سکھائیں اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بالخصوص یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ظلم اور مظلوم کی آڑ میں یہ جو فتنے چلے ہیں، انہوں نے بڑا دین و ایمان کو برباد کیا، جان و مال، عزت و آبرو کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا، مسلم امت کا بڑا نقصان کیا ہے۔ ہوش میں آ کر اپنے آپ کو سنبھالو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ یہ پہلے بھی رحمت تھا، آج بھی رحمت ہے، کل بھی رحمت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے بچائے اور ہر قسم کے فتنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔